یہ ملک اس شخص کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں مانے گا. اگر اسی شخص نے آنا ہے تو اسی طریقے سے یہ ملک چلتا رہے گا. بلاول بھٹو زرداری کا لیاقت باغ راولپنڈی میں خطاب. کہا آپ نے اس الیکشن میں ہوشیاری سے ووٹ دینا ہے. 8 فروری کو صرف تیر پر تھپا لگانا پڑے گا. میں اور آپ مل کر شیر کا شکار کریں گے. پی ٹی آئی کارکن آزاد امیدواروں کے بجائے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں. پی ٹی آئی عہدیداروں نے اپنی نالائکی سے بلے کا نشان کھویا. اپنی ناکامی کی وجہ سے اپنے قائد اور پارٹی کارکنان کو نقصان پہنچایا. ہم ملک کو معاشی بحران سے نکال سکتے ہیں. دہشت گرد ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں. یہ دھرتی آپ کو اور مجھے پکار رہی ہے. مجھ پر جو ظلم ہوا برداشت کر رہا ہوں. قوم پر جو ظلم ہوا برداشت نہیں کر سکتا. ظالموں سے پوچھو اتنا ظلم ہوا ذمہ داری کون لے گا. نواز شریف کا سیالکوٹ میں خطاب. کہا 2017 میں جو پاکستان چھوڑ کر گیا تھا وہ نظر نہیں آ رہا. ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں. ہمارے دور کے پروگرام جاری رہتے تو آج ہر کسی کے پاس باعزت روزگار ہوتا. کہا کون کہتا ہے یوتھ ہمارے ساتھ نہیں. یہاں تو پورا جلسہ نوجوانوں کا ہے. مریم نواز نے کہا آپ کا مقدر کیلوں والے ڈنڈے نہیں اسکالرشپ تعلیمی ادارے ہیں. جن بچوں کو ریاست کے خلاف ورگلایا گیا آج وہ جیلوں میں ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں. میرے بہن بھائیوں ووٹ سوچ سمجھ کر ڈالنا. 8 فروری کو مقابلے میں کوئی نظر آئے یا نہ آئے آپ لوگوں نے گھر نہیں بیٹھنا. اسلام آباد والے مسائل کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. مسائل کا حل اصل پارٹیوں کے پاس ہے. آپ کی بنائی ہوئی پارٹیوں کے پاس نہیں. آپ چاہیں تو کوشش کر کے دیکھ لیں. سابق صدر آصف زرداری کا حب میں انتخابی جلسے سے خطاب. کہا بلوچستان کو حق جمہوریت میں رہ کر ہی مل سکتا ہے. بھٹکے ہوئے دوستوں کو سمجھائیں ہتھیار اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا. بلوچستان کا بجٹ 4 بار بڑھایا مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. بلوچستان کے لیے جتنا کام کر سکتا تھا میں نے اپنے دور میں کیا. میں سمجھتا ہوں دوستوں کو واپس لانا ضروری ہے. حب میں پانی کی سہولت اسپتال کالج یونیورسٹیز ہونی چاہیے. ایک سیاسی مہربان آج کل جلسوں میں کبھی مزدور کارڈ دکھاتا ہے تو کبھی کسان کارڈ. غور سے دیکھیں تو لگتا ہے یہ کوئی فٹ بال میچ کا ریفری ہے. 8 فروری کو عوام کا سمندر نہیں عوام کا سمندر انہیں یلو کارڈ دکھا کر باہر کر دے گا. شہباز شریف کا سیالکوٹ میں جلسے سے خطاب. بلاول بھٹو پر تنقید. کہا مخالفین کہتے ہیں نواز باہر جلسے نہیں کر رہا. کیا آج ہم کسی کمرے میں جلسہ کر رہے ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں تیر اور شیر میں کیا فرق ہے. میں کہتا ہوں تیر پر ایک نقطہ اور لگا دو تو شیر بن جائے گا. 8 فروری کو ہیر پھیر کو دفنا کر شیر پر مہر لگانی ہے. نواز شریف آپ کی خدمت کے لیے دن رات محنت کرے گا. شاندار مستقبل خراب ماضی سے چھٹکارا. پی ٹی آئی نے انتخابی منشور کا اعلان کر دیا. بیرسٹر گوہر خان نے کہا اسمبلی کی 5 سال مدت زیادہ لگتی ہے اس کو 4 سال کر دیں گے. آئندہ وزیر اعظم ڈائریکٹ عوام کی مرضی سے منتخب ہوگا. آئینی ترمیم لائیں گے کہ وزیر اعظم کا انتخاب ایم این اے سے نہیں ہوگا. بیرسٹر گوہر نے کہا منشور میں ہم نے نوجوانوں کے لیے بہت کچھ رکھا ہے. نوجوانوں کو سہولت دیں گے. مضبوط جوان پروگرام شروع کریں گے. آبادی کنٹرول کرنے کے لیے آگاہی مہم چلائیں گے. منشور میں نیا پاکستان اور نیا تبدیلی کا نظام شامل ہے. بہت جھوٹ بول لیا. اب قوم کے سامنے سچ بات کی جائے. یہ ملکی معیشت تباہ کرنے کے ایجنڈے پر آئے تھے اور تباہ کر دی. مولانا فضل الرحمان کا سکھر میں انتخابی جلسے سے خطاب. کہا باہر سے فتنے لا کر مسلط ہوں گے تو جے یو آئی تلوار بن کر سامنے آئے گی. لاڑکانہ میں خطاب کرتے ہوئے بولے کب تک نعرے لگا کر لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتے رہیں گے. کب سمجھیں گے کہ ہم بار بار غلط فیصلے کر رہے ہیں. ایوانوں کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے جنہیں قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں. بلوچستان خیبر پختونخوا میں لوگ خوف میں الیکشن لڑ رہے ہیں. ہم امن کے لیے در در بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. کراچی کا اعلان کراچی کا نشان. جماعت اسلامی کا کراچی میں جلسہ عام. باغ جناب میں پنڈال سج گیا. شہریوں کی آمد کا سلسلہ جاری. ہر طرف پارٹی پرچموں کی بہار. جلسہ عام سے امیر جماعت اسلامی سراج الحق حافظ نعیم الرحمان اور دیگر رہنما لہو گرمائیں گے. آصفہ بھٹو کی ریلی. لیاری بھٹو کے نعروں سے گونج اٹھا. آصفہ بھٹو نے کراچی میں ٹار سے لیاری تک ریلی نکالی. جیالوں نے جگہ جگہ استقبال کیا. آصفہ بھٹو نے اپنے خطاب میں کہا میں اور بلاول عوام کی آواز ہیں. بلاول کو وزیر اعظم بنائیں. سارے مسائل حل کر دیں گے.
پیپلز پارٹی کے پاس عوام دوست منشور ہے جس سے عوام کی زندگی بہتر ہوگی۔ اپنے منشور کا پاس رکھانا انتخابی ضابطہ اخلاق یاد رہا۔ فیصل آباد میں نون لیگی امیدوار پارٹی ہدایت کے خلاف اصلی شیر ریلی میں لے آیا۔ نون لیگی امیدوار خالد پرویز شیر کو پنجرے میں بند کر کے ریلی میں لائے۔ بڑی تعداد میں لوگ شیر دیکھنے پہنچ گئے، سیلفیاں لی۔ نون لیگ کی قیادت نے اصلی شیر کو ریلیوں اور جلسوں میں لانے سے منع کیا ہے۔ سیاسی تقریبات میں جانوروں کے بطور تفریح استعمال پر پابندی نون لیگ کے منشور کا حصہ ہے۔ مبارک ہو، جبر کے آگے صبر جیت گیا۔ کنوینئر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا حیدرآباد میں ظہرانے سے خطاب، کہا بوسیدہ جاگیردارانہ جمہوریت کے سامنے نئی طرز سیاست کو متعارف کروایا۔ ایم کیو ایم ناکام نہیں ہو سکتی، 8 فروری کے انتخابات میں جیت ہماری ہوگی۔ جیت کے بعد ہم پر نظر رکھیں کہ ہم کہیں راستے سے بھٹک تو نہیں گئے۔ رؤف صدیقی نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، الیکشن میں بدترین کرپشن اور منشیات کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے۔ پولنگ اسکیم میں جو دھاندلی کی گئی اس سے 40,000 تک ووٹ متاثر ہو رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو الیکشن ریزلٹ سسٹم پر تحفظات، الیکشن کے نتائج کے لیے نئی ایپ استعمال نہ کرنے کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کے الیکشن سیل کے انچارج تاج حیدر کی AY نیوز کی خبر کی تصدیق، کہتے ہیں کل الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کریں گے، مطالبہ نہ مانا گیا تو عدالت جانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ گزشتہ الیکشن میں RTS کے ذریعے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی، نئی اپلیکیشن کے استعمال سے دشواری ہوگی، اگر نئی ایپ نے کام نہ کیا تو دھاندلی کے دروازے کھلیں گے۔ تاج حیدر نے بنوں میں بے نظیر بھٹو کی تصاویر اور پینافلیکس پھاڑنے پر الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا، انتظامیہ کو ملزمان کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی جائے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے پولنگ اسکیم جاری کر دی۔ ملک بھر میں 90,675 پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ مردوں کے لیے 25,320، خواتین کے لیے 23,952 پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ 41,403 پولنگ اسٹیشن مشترکہ ہوں گے۔ پنجاب میں 50,944، سندھ میں 19,000 پولنگ اسٹیشن قائم ہوں گے۔ خیبر پختونخوا 15,697، بلوچستان میں 5,028 پولنگ اسٹیشن قائم ہوں گے۔ ملک بھر میں پولنگ بوتھ کی تعداد 2,76,398 ہوگی۔ عام انتخابات کے لیے AY نیوز نے نکلو پاکستان کی خاطر مہم کا آغاز کر دیا۔ نامور، دانشور اور مصنف انور مقصود نے قوم کو پیغام میں کہا کہ 8 فروری کو ووٹ کے لیے ضرور نکلیں، جس کو دل چاہے ووٹ دیں۔ میں زندہ ہی اس الیکشن کے لیے ہوں کہ دیکھ کر جاؤں۔ 8 فروری کو ہر گھر سے آپ کے ساتھ انور مقصود نکلے گا، گھر سے نکلیں، ووٹ ڈالیں۔ آزادی اظہار رائے لامحدود نہیں، عدلیہ پر حملے ہوں تو چپ نہیں بیٹھ سکتے۔ نگراں وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس، کہا 110 افراد کو FIA نے نوٹس جاری کیے جس میں 22 سیاستدان یا کارکن اور 32 صحافی ہیں۔ نوٹس قانون کے مطابق جاری کیے گئے، کسی کو ہراساں کیا نہ FIR درج ہوئی۔ اعلیٰ عدلیہ کے خلاف مہم کسی طور تنقید کے زمرے میں نہیں آتی، تنقید کو تہذیب کے دائرے میں رکھیں۔ 600 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تحقیقات ہوئی۔ JIT کے قائم ہونے کے بعد عدلیہ مخالف مہم میں واضح کمی آئی ہے۔ DG FIA نے کہا نوٹس بھیجنے کا مطلب کسی کو موقف سے آگاہ کرنے کا موقع دینا ہوتا ہے، نوٹس کا مطلب گرفتاری نہیں۔ طویل خشک سالی ختم، سوات کے علاقے مینگورا میں ہلکی بارش اور برف باری، کالام مالم جبا میں آسمان سے گرتے برف کے گالوں نے حسن دوبالا کر دیا، تیراہ میں بھی برف باری، شہری خوشی سے نہال۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 31 جنوری تک پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔